ہوں اگر ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ حضور سے ہمیں تعلق جوڑنا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں، جب یہ بنیادیں آپ نے فراہم کی ہے، انسانوں نے فراہم کی ہے کہ حسن کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، دانائی کی بنیاد پر، تدبر کی بنیاد پر، خوبی کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر کسی سے تعلق جوڑا جائے، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری کائنات میں سب سے بڑا اس کا حقدار کون ہے کہ اس سے رشتہ جوڑا جائے؟ اگر حسن کی بنیاد پر تعلق پیدا کریں تو یاد رکھنا جو حسین ہو وہ خوبصورت ہو ضروری تو نہیں، جو حسین ہے وہ مالدار ہے ضروری تو نہیں، جو مالدار ہے وہ بااخلاق ہو ضروری تو نہیں، جو بااخلاق ہے وہ عہدیدار ہو ضروری تو نہیں، اللہ اکبر، اور جو بااخلاق ہے وہ علم والا بھی ہو ضروری تو نہیں، جو علم والا ہے وہ عہدے والا ہو تو ضروری تو نہیں۔ لیکن قربان جائیں، ہم جس سے تعلق پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں اس ذات کو اب سامنے رکھیے۔ میں بہت مختصر وقت میں اس تمہید کو سمیٹ کر جلدی سے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حیدرآباد والو اب ذرا توجہ سے سننا، ہم کوئی ظلم کر رہے ہیں یا کوئی مجذوب کی بڑھ ہے یہ، یا کوئی یوں ہی کوئی فسانہ پڑا جا رہا ہے؟ آؤ اگر ان بنیادوں پر کسی سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا سب سے زیادہ حقدار اگر روح زمین پر اور آسمان کے نیچے کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، شمع بزم ہدایت کی ذات ہے۔ اگر حسن کی بنیاد پر تعلق جوڑنا ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح، ان سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ ان سے زیادہ حسن والا کون ہے؟ ان سے زیادہ جمال والا کون ہے؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اللہ نے اپنی پوری کائنات کے اندر اپنی محبوبیت کے لیے جسے چنا ہے وہ صرف ایک ہستی ہے، محمد